الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہر سال الحمدللہ ہمارے برادری گرامی سلیم صاحب کے صاحبزادے مولوی حسن سلیم کے ختم قرآن پر حاضری ہوتی ہے، آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہوتی ہے، کچھ بات کرنے کی سعادت ملتی ہے. 2003 سے سن بھی یاد ہے ماشاءاللہ. ہمیں تو سن یاد نہیں رہتا اس لیے کہ وزن اتنا ہوتا ہے اس کو الگ الگ کرنا بھی مشکل ہے. تو ان پر سال میں ایک دفعہ وزن پڑتا ہے تو ان کو یاد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کرایا ہے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے. شہر رمضان، قرآن میں تعارف کرا رہا ہے شہر رمضان کا کہ رمضان کون سا مہینہ ہے. انزل فیہ القرآن. رمضان کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. انزل فیہ القرآن. پھر قرآن کا تعارف کرایا ہدی للناس، پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن آگے پھر ایک زائد بات کی. ہدایت تو تورات نے بھی دی تھی، انجیل نے بھی دی تھی، آدم السلام اور حضرت ابراہیم السلام کے صحیفوں نے بھی ہدایت کا کام کیا، لیکن وہ چاند کی روشنی کی طرح تھے. لیکن جب قرآن آیا بینات من الہدی والفرقان، قرآن سورج کی طرح اس نے راستے پر روشن کیا. بینات ایسا راستہ جس کے اندر ذرا شک و شبہ نہ ہو، ہر ایک کو نظر آئے، جس کی بھی تھوڑا سی بھی آنکھ کام کرتی ہے اس کو وہ راستہ نظر آتا ہے. بینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی بہت واضح دلائل. اور زائد کیا چیز تھی؟ والفرقان، کیونکہ جب روشنی کثیر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، سورج نکلا ہوتا ہے تو کوئی جان بوجھ کر گڑھے میں نہیں گرتا، کیونکہ روشنی واضح کر دیتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو بینات کہہ کر ایک تو ہدایت کا راستہ روشن اور فرقان کا لفظ زائد استعمال کیا. یہ قرآن وہ ہے کہ حق اور باطل کے فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے. ذرا سا بھی اس میں مطالعہ کرنے والا مطالعہ قرآن کا کرے گا
اس کو شرک کی مذمت، شرک کا بودا پن، یہودیت کا بودا پن، عیسائیت کا بودا پن، ہندوازم کا بودا پن، دنیا میں جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، باطل راستے ہیں، غلط راستے ہیں، مادیت کے راستے ہیں، قرآن اس کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکھی کی مثال دی ہے، فرمایا اے بتوں کو پوجنے والوں، تمہارے بتوں میں تو یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کے چڑھاوے کی مٹھائی میں سے اگر مکھی کوئی چیز لے جائے تو یہ اس سے بھی چھڑا نہیں سکتے، اس کو چھڑا نہیں سکتے، تم ان کو خدا مانتے ہو۔ اور عیسائیت کو اللہ تعالی نے کہا کہ تم اے عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانتے ہو، بیوی بھی خدا کی جنس میں سے ہوگی اگر اس کی بیوی ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک جنس سے ہونا چاہیے، کوئی جننی سے کوئی انسان شادی نہیں کر سکتا۔ فتویٰ موجود ہے کہ کوئی اگر جننی سے شادی کرنا چاہے تو کسی مذہب نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ امام مالک رحم اللہ نے اس کے اوپر بڑی سختی برتی ہے کہ جننی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جنس الگ الگ ہے۔ تو جب تم نے مریم علیہ السلام کو بیوی قرار دیا، آدم السلام کو بیٹا قرار دیا، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، کانا یاکلان الطعام، یہ تو کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانے کا محتاج و خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بینات من الہدی والفرقان، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ عزیر السلام کو بیٹا بنا دیا یہودیوں نے، آج بھی دنیا میں عزیریہ فرقہ موجود ہے۔ عزیر السلام کو کہا کہ ہم نے اس کو موت دے دی، 100 سال تک موت رہی، پھر زندہ ہوئے، کیسا خدا ہے جس پر موت طاری ہو گئی؟ یہ ہے بینات من الہدی والفرقان۔ تو من الہدی للناس یہ عام ہے، اور اس کے بعد خصوصیت بیان کی قرآن کی، بینات من الہدی والفرقان، اس لیے کہ قرآن کے بعد کسی کتاب نے آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کے اندر ایسی چیزیں واضح کر دی ہیں قیامت تک کے لیے یہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ اور پیغمبر السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا اوتی مثل ما آمن علیہ البشر، ہر نبی کو کوئی معجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ انما اوتیت وحیا، مجھے اللہ نے معجزے کے طور پر وحی الہی بھیجی ہے، کلام الہی بھیجا ہے۔ فارجو ان اکون اکثر تابعین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا معجزہ میرے بعد بھی اپنا کام کرتا رہے گا۔ یہ تراویح کی نماز بھی ہے، یہ 30 سپاروں کا کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ بشر انسانی کا وہ ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی چھوٹا آدمی کوئی بڑا کام کر لے، چھوٹا آدمی، تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ اگر وہ بڑا کوئی بندہ کہے بھائی ہم نے کرایا یہ، تو یقین کر لو گے یا نہیں؟ جلدی بولو، کر لو گے نا؟ تو بڑا آدمی کہے کہ بھئی یہ کام اس نے نہیں، ہم پیچھے ہم ہیں، ہاں اگر بیک پر آپ ہے نا، پھر تو بھائی، پھر تو ممولے کے پیچھے بھی اگر کوئی طاقت ہو تو وہ بھی باز کے ساتھ لڑ جاتا ہے، چونٹی کے پیچھے طاقت ہو وہ ہاتھی کو مار دیتی ہے، ابابیل کے پیچھے خدا ہو تو ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے لم تری کیف میں اپنی طرف نسبت کی ہے، ہم نے کرایا۔ پیغمبر السلام نے ایک مٹھی پھینکی، سب کی کفار کی آنکھوں میں چلی گئی، ہمارا میت اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ہم نے مارا ہے کہ ہم نے پھینکوایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن چونکہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس کا پڑھنا، یاد کرنا، نماز میں سنانا، فرمایا انا لہو لحافظون، اصل میں ہم حفاظت، بیک پر ان کے ہم ہیں، ان حافظوں کی پشت پر ہم ہیں، ان علماء کی پشت پر ہم ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یار یہ کمزور کا آدمی اس نے کیسے کر لیا۔ کہا کہ اب کیسے کا لفظ تمہیں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پیچھے کون ہے؟ انا لہو لحافظون۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ معراج کا واقعہ ایسا ہے جو عقل انسانی میں آنے والا نہیں ہے، سارے سائنسدانوں کی سائنسدان فیل ہے، تو اللہ نے سبحانہ سے شروع کیا، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، تاکہ اس واقعے میں تو شک نہ کرو، کیونکہ اللہ کمزوری سے پاک ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحانہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے دوستو، تو اللہ نے رمضان کا تعارف کرایا کہ اس میں قرآن نازل کیا، اور دوسرے مقام پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں
اس رات کا بھی تعارف کرایا جس میں قرآن نازل ہوئی، دن میں نہیں رات میں آیا ہے۔ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ رات میں۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی رات انوارات سے پر ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس کی ایک رات ہے۔ اور یاد رکھو، ایک رات جب کسی مہینے کی ہوتی تو اس کا پورے مہینے پر اثر ہوتا ہے، یاد رکھو۔ دلیل میں پیش کرتا ہوں، آپ بتائیے ذی الحجہ کی کتنے دن کتنی راتیں عبادت کی ہیں؟ والعصر کیا ہے؟ والفجر والیال العشر، 10 راتیں عبادت کی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے شہران لا ینقصان، 2 مہینے اجر میں کم نہیں ہے۔ اس میں رمضان اور ذی الحجہ کو شمار کیا کہ ذی الحجہ میں تم 10 دن عبادت کرو گے لیکن پورا مہینہ عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ مہینے پورے میں اس کی برکت آتی ہے۔ قرآن تو ایک رات میں نازل ہوا لیکن اللہ نے پورے مہینے کی تعریف کر دی، شہر رمضان، کہ ہم نے پورے مہینے کو خیر و برکت کا کر دیا اور اس کی راتیں انوارات سے بھر دی۔ اب اس امت کے روزوں کی باری آئی، ان کو روزے رکھوانے، کما کتب الذین من قبلکم۔ کون سا مہینہ ان کو دیا جائے روزے کے لیے؟ کیونکہ روزہ تو دن کی عبادت ہے، رات کی نہیں ہے۔ دن میں روزے کا نور ہوگا، اللہ نے کہا کہ ایسا مہینہ دوں جس میں رات بھی نور والی دن بھی نور والا۔ فمن شہد منکم، اس کا فوراً بات کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کا تعارف کرا دیا کہ اس کی راتیں انوار والی ہیں، تو لہذا اسی میں من شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا جو اس مہینے کو پائے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ لہذا دن کو روزے کے انوارات اور رات کو قرآن کے انوارات، کیونکہ پہلے سے وہ تو انوارات والا مہینہ ہے لیکن قرآن کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ من قام رمضان، اس سے تراویح کی نماز مراد ہے، من قام رمضان، تہجد کی نماز صلاۃ اللیل مراد نہیں، اس لیے کہ تہجد تو مکہ شریف میں آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور رمضان آ رہا ہے، روزے کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ شریف میں، لہذا تراویح مدینہ شریف میں آئی اور تہجد مکہ شریف میں آیا۔ تہجد میں تعداد کی پابندی نہیں ہے، اس میں تعداد کی پابندی ہے۔ تہجد میں باجماعت وتر نہیں ہے، اس میں باجماعت وتر ہے۔ معلوم کہ تراویح کی شان الگ ہے، تہجد کی شان الگ ہے، لہذا تراویح کا تعلق رمضان کی عبادت کے ساتھ ہے کہ دن کو تم روزے رکھو۔ اور حضرت مجدد ثانی نے تو بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ رات نور والی ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے انوارات ہیں، اور انوارات کے جذب کرنے میں سب سے بڑی مخلوق فرشتے، اس لیے کہ ان کی خوراک ہے۔ بتاؤ کھانے پینے میں سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ چاہے ہاتھی کھاتا ہو، ہاتھی گوشت نہیں کھا سکتا بیچارہ، شیر سبزی نہیں کھا سکتا، بکری گوشت نہیں کھا سکتی، حضرت انسان کون سی چیز ہے جو چھوڑتا ہے؟ بلکہ سیدھا سادہ بھی نہیں کھاتا۔ اب تو کھانے کے اتنے ڈیزائن آ گئے ہیں، میں کہتا دنیا میں 2 مخلوق بڑی مظلوم ہیں، ایک مچھلی اور ایک مرغی، اس کی اتنی ڈشیں ہیں کہ فش کھا کھا کر اس کو فنش کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور مرغی جو ہے اس کا بھی دنیا میں 2 ہی چلتی پوری دنیا میں، باقی گوشت تو اتنا نہیں چلتا، اور اس کو نئے نئے طریقے پر کھاتا ہے۔ شیر تو کچا ہی کھاتا ہے، آج تک اس نے ہی نہیں کہا کہ باربیکیو کر کے مجھے کھلاؤ، وہ کھا ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ جس طریقے پر ان دنیاوی چیزوں سے نفع حاصل کرنے میں انسان اول نمبر کی مخلوق ہے، انوارات کو جذب کرنے میں اور نور کو لینے میں فرشتے اول نمبر کی مخلوق ہیں۔ جتنا بھی نور، کیونکہ ان کی خوراک ہے، جس طرح کھانا پینا ہماری اور آپ کی خوراک ہے، اس طرح ان کا نور، ان کا وہ نور کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ چنانچہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں نور لینے کے لیے۔ مجھے آپ کو نظر نہیں آتا لیکن نور نکل رہا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے فوراً فرشتے آتے ہیں قرآن کا نور لینے، کیونکہ انوارات میں سب سے اونچا نور قرآن مجید کا نور ہے۔ تمام اذکار لکھا ہے، عاملین نے لکھا ہے، عملیات کے ماہرین نے
جتنے بھی اذکار ہیں اس میں رجت ہو سکتی ہے، اس کا اثر الٹ جائے، لیکن قرآن کے اندر کبھی رجت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتوں کی جماعت فوراً پہنچ جاتی ہے۔ جہاں فرشتے ہوں گے تو رجت کیسے ہوگی؟ کبھی نہیں۔ آپ جتنا قرآن تلاوت کر لیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ذکر آپ وقت سے زیادہ بڑھا دیں گے، آپ پر حملے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں زیادہ ذکر بھی نہ کرو، ذکر پوچھ کر کرو معتدل انداز میں۔ سن لو، یہ گر کی بات بتا رہا ہوں، لیکن زیادہ ذکر کرو گے تو ایسے ہی ہے جس طرح تم بینک سے نکلو 15 20 25 30 لاکھ روپے لے کر اور ہاتھ میں تمہاری وہ گڈی ہو نوٹوں کی، تو کیا خیال ہے گھر سلامتی سے پہنچ جاؤ گے؟ بولو، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا۔ اسی طریقے پر جہاں زیادہ ذکر اذکار ہوتا ہے وہ بندہ کرتا ہے تو اس میں اتنے نور نکلتا ہے کہ شیاطین حملہ ہو جاتے ہو، بند کرو فیکٹری لگا دی اس نے تو۔ لیکن قرآن مجید ایسا ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، جب فرشتے آ جاتے ہیں تو شیاطین کا بس نہیں ہے وہاں پر۔ آپ کتنا پڑھ لیں، 3 دن میں قرآن مجید پڑھ لیں، 1 دن میں قرآن مجید پڑھ لیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید امیر معاویہ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ بہت مشہور ہے کہ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں میرے چاچا جان، تو آج میں چاچا جان کا مقابلہ کروں گا۔ اب تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کر کے بلکہ ان کی جگہ پر پہلے سے قبضہ کر لیا، جس ستون کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو پہلے نماز شروع کر دی، پیچھے آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کر دی۔ اب یہ پڑھتے پڑھتے 2 رکعت پڑھی، 4 بیٹھ کر وہ پہلی رکعت ہی ختم نہیں ہو رہی، بیٹھے رہے یہاں تک کہ فجر ہونے سے کچھ پہلے انہوں نے قرآن مجید مکمل کر کے دوسرے میں بناس کر کے پوری رات میں قرآن مجید ایک تلاوت کر دیا 2 رکعت میں۔ 3 دن میں قرآن پڑھے، 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، 7 منزلیں ہیں، 7 دن میں پڑھا جاتا ہے، 10 دن میں پڑھا جاتا ہے، یا الحمدللہ 15-16 دن میں، 18 دن میں یہاں قرآن مجید مکمل ہوا، ان میں کبھی رجت نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے جو ہے یہ انوارات کے جذب کرنے میں سب سے اونچی مخلوق ہے۔ تو مجد الفسانی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دن کو تمہیں روزہ رکھوا کے فرشتہ بنا دیا تاکہ رات کو قرآن کا نور لے سکو۔ نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی کا محتاج ہونا، یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کا جورو جاتا ہے، اس لیے ان کا ہر وقت خدا سے ناتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا من انفسکم، ہم نے تمہیں میں سے پیغمبر بھیجا ہے۔ اگر جبرائیل السلام کو بھیج دیتے اور کوئی جا کر بیوی کی شکایت کرتا کہ میری بیوی بیمار ہے، تو کہتا ہے بیوی کے بیمار ہونے سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ ان کی بیوی نہیں ہے، ان کو کیا احساس کہ بیوی کے درد سے ہیں، خصوصاً ایک بیوی ہو۔ یہ مطلب نہیں میں ترغیب دے رہا ہوں، میں اس کا قائل نہیں، میں ایک ہی کافی اس کو خوش رکھو، لیکن میں ویسے کہتا ہوں علامہ ابن سینا نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوی اگر ہو تو انسان اسی کے ساتھ صحت مند ہے، اسی کے ساتھ بیمار ہے تو آپ بھی بیمار، صحت مند ہے تو آپ بھی صحت مند۔ لیکن ایک بات بڑی خوبصورت کہی ہے حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ نے، حضرت کو کھانسی کی شکایت ہو گئی، کیا کرنا، تو حضرت بیٹھے کھانستے رہتے تھے رات بھر۔ 83 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا تھا سن 1943 میں، اور حضرت نے 1943 میں یہ پیشن گوئی دے دی تھی کہ 1947 میں پاکستان بن جائے گا۔ آپ پڑھیں منشی عبد الرحمان کی کتاب پڑھیں، ہم نے 1943 میں خوشخبری سنائی تھی کہ 1947 میں پاکستان بن جائے گا، پہلے بتا دیا حضرت۔ تو خیر، تو حضرت بیٹھے رہتے تو اہلیہ سوئی رہتی، یہ میں بیویوں سے بھی کہتا ہوں اور مردوں سے بھی کہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے میں خدا کا شکر کرتا، اللہ تیرا شکر ہے ایک فریق تو آرام سے سو رہا ہے، اگر یہ بھی بیمار ہوتی تو میں بھی پریشان ہوتا، یہ بھی پریشان ہوتی، کم از کم یہ آرام سے سو رہی ہے۔ اس سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2 میں سے اگر ایک کو آرام مل رہا ہو تو دوسرے کو خوش ہونا چاہیے، نہیں میں جاگتی رہی تو کیوں نہیں جاگا، جب بندہ کہے میں جاگ رہا تھا تو کیوں نہیں جاگی، اس لیے کہ دوسرا آرام کرے گا تو آپ کی خدمت کرے گا نا۔ اگر وہ بھی دونوں جاگتے رہیں گے تو صبح کا کیا ہوگا، بیمار تو بیمار ہے، وہ تو صحت مند اپنے ٹائم پر ہی ہوگا، تو دوسرا بیمار ہو جائے گا۔
اب لہذا حضرت فرماتے تھے کہ اگر بیوی بھی بیمار ہوتی تو ایک تو مجھے اپنی بیماری کی فکر، پھر بیوی کی بیماری کی فکر، تو مجھے 2 بیماریاں ہو جاتی۔ اب شکر ہے یہ صحت مند آرام سے سو رہی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنی بیماری میں مبتلا ہوں، بیوی کی بیماری میں مبتلا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کو فرشتوں والی شان پیدا کی ہے مومن میں، تاکہ رات کو قرآن کے انوار سے پورا فائدہ اٹھائے۔ اس لیے پیغمبر السلام نے رات کو تراویح کی نماز رکھ دی۔ روزہ تو فرض ہے اور یہ سنت سے مقدہ کر دیا کہ من قام رمضان، اس لیے 3 باتیں فرمائیں، من صام رمضان، جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا۔ بلکہ میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، حضرات علماء کرام موجود ہیں کہ پہلے رات کو ایک بار کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اگر سو جاتا تو کھانے پینے کی اجازت نہیں، تاکہ رات کو بھی ایک طرح کا روزہ ہو اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن بعد میں ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے رات کو کھانے کی اجازت دے دی، خواہ سو جائے جاگ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری کمزوری کو سامنے رکھ کر اجازت دے دی، ورنہ اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ دن کو بھی فرشتہ بنا رہے، رات کو بھی فرشتہ بنا رہے، تاکہ پورا نور قرآن مجید کا اور روزے کا جذب کر سکے۔ اور ایک اگلی بات کہ قرآن مجید جو ہے اس کا نور اللہ کا ذاتی نور ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے۔ رات کو جو قرآن کے انوارات ہیں نا رمضان میں، یہ ذاتی انوارات ہیں، کچھ صفاتی انوارات ہیں، کچھ ذاتی انوارات ہیں، اور ذاتی نور جو ہوتا ہے وہ تمام انوارات سے بڑا اور سب پر غالب ہے۔ جس طرح ذات، اللہ کی جو ذات ہے اور صفات ہے، تو ذات کا جو نور ہے، اس لیے کہتے ہیں ذات کا جو نور ہے، دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے اور ایک زمانہ ایسا ہے۔ زمانہ رمضان ہے، جگہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ پر جو نور ہوتا ہے یہ ذات کا نور ہے۔ قاری طیب صاحب رحم اللہ نے مقامات مقدسہ میں لکھا ہے، پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پوری ذات کی تجلی خانہ کعبہ پر ہوتی ہے۔ حاجی جو طواف کرتا ہے یہ مکان کا نہیں کر رہا، دراصل خدا کی تجلی کا کر رہا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے خلاف ادب لکھا ہے کہ طواف کے دوران لوگ تو موبائل سے تصویریں بناتے، اللہ معاف فرمائے، دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گی نہ، اس لیے کہ تجلی خدا کی تمہیں دیکھ رہی ہے تو مسود نہ دیکھو، اس لیے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جاتی، جب نیاز مندی پیش کرنی ہے تو تب دیکھتے ہیں۔ لہٰذا استلام کے وقت دیکھو، کیونکہ استلام سلام ہے، جب انسان کس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے چہروں کو دیکھتا ہے، اور جب نیاز پیش کرتا ہے تو نگاہوں کو جھکاتا ہے۔ لہذا طواف کے دوران تمہارا یہ کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہنا چاہیے، ادھر مت دیکھو، اس لیے کہ تجلی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ جب تم استلام پر آؤ گے، وہاں کہتے استلام کا مطلب ہے اللہ کی ذات سے مصافحہ کرنا۔ سلام استلام ہے نا، سلام۔ ہاں اب اللہ کے گھر کو دیکھو، استلام کرو، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چومو کہ خدا سے تم نے مصافحہ کیا ہے۔ چومنے کا حکم ہے، یہ محبت کی باتیں، اس لیے حج عمرے کا سب عشق سکھاتا ہے، وہاں عشق سمجھ میں آتا ہے، ورنہ اچھا خاصا انسان 2 کپڑے پہن کر وہاں پر گھوم رہا ہے، جوتی بھی پہننے کی اس کی اجازت نہیں، سر بھی ڈھانپنے کی اجازت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عاشق بن کے آئے ہو، معشوق بن کے نہ آنا، عاشق بن کے آؤ۔ اور عاشق جو ہوتا ہے اپنی ذات سے فنا ہو کر آتا ہے، تب معشوق کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر اپنی ذات کو سامنے رکھے، کہا کہ تو اپنی ذات کا عاشق ہے، ہمارا کب عاشق ہے؟ بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ عورتوں کی سطر کی مجبوری نہ ہوتی، سطر کی مجبوری تو ان کو اس طرح کپڑوں میں اجازت نہ ہوتی، لیکن ان کی سطر کی مجبوری ہے تو ان کو انہیں کپڑوں میں اجازت ہے، لیکن مرد کو گنجائش نہیں دی، نہ بس 2 کپڑے پہن لو بس کافی ہے، تاکہ پہچان نہ ہو یہ نواب صاحب ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ رعایا ہے، یہ صاحب ہے، یہ کون ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ظاہری کپڑے نہ اتارو، اندر کے بھی کپڑے اتار کے جایا کرو، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، میرے اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو خیر میرے دوستو، تو یہ جو اللہ کی ذات کی جو تجلی ہے، مکان میں خانہ کعبہ ہے،
اور زمان میں رمضان ہے، رمضان کی راتیں، انزل فیہ القرآن، اس لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی قیمت کیا؟ خیر من الف شہر۔ ہم تو کہہ دیتے 84 سال سے زیادہ، لیکن آج تک کسی نے کہا کتنا زیادہ؟ ابن رجب حنبلی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا میاں یہ زیادہ سے کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتے، 84 سے زیادہ کہا ہے، اور زیادہ اللہ کا ہے، جیسی ذات ہے ویسی ان کا زیادہ ہے۔ تو فرماتے زیادہ سے 84 سال، لوگ کہتے ہیں 84 سال نہیں، 84 سال تو کچھ بھی نہیں، خیر کا ہے، اس سے زیادہ، 84 سال سے کتنا زیادہ؟ قرآن میں ایک جگہ پر زیادہ کی تفسیر ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ نیکی کرنے والوں کو حسنہ ملے گی، حسنہ سے مراد جنت، اور زیادہ ملے گا۔ اور زیادہ کی تفسیر حضور سے فرمایا کہ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کے دربار میں جا کر۔ اب اس سے اندازہ کہ زیادہ کتنا زیادہ ہے؟ خیر من الف شہر۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کو جوڑا ہے کہ تمہیں رمضان میں روزے اس لیے رکھا ہے تاکہ قرآن مجید کے اس لیے تتقون کا، اگر دل کو گناہ میں مبتلا رہتا ہے تو فرشتوں سے کیسے مشابہت ہوگی، کیسے قرآن کے انوارات کو لے گا وہ؟ اور پھر جب یہ انوارات حقیقی معنی میں اندر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر 11 مہینوں میں بھی اسی نور کا حامل رہتا ہے، یاد رکھو، اسی نور کا حامل ہے، ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ کاروباری دوست موجود ہیں، کمانے والے اس کو نہیں کہیں کہ جس کی بچت نہ ہو، کمائی اس کو کہتے ہیں جس کمائی میں بچت ہو۔ اگر رمضان میں کمائے اور 11 مہینوں میں بچت نہ ہو تو اس نے کچھ نہیں کمایا۔ لعلکم تتقون کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ رمضان میں بھی تقوی سے رہو، رمضان کے بعد بھی تقوی سے رہو۔ اس لیے ہمارے شیخ شاہ حکیم اقتصاد فرمایا کرتے تھے، جس کا رمضان تقوی سے گزرتا ہے اور راتیں قرآن کے ساتھ گزرتی ہیں، 11 مہینے تقوی کی توفیق بھی رہتی ہے اور قرآن کے ساتھ دوستی بھی رہتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ مولوی حسن صاحب کے تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کے پیچھے پڑھنے والوں کا بھی پڑھنا قبول سننا قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو ان کے لیے اللہ آخرت میں سفارشی فرما۔ یا اللہ روزے کو اور قرآن کو ہم سب کے لیے تو سفارشی فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یا اللہ الحمدللہ جگہ جگہ پر عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں یا اللہ بلکہ پورے عالم میں ہر جگہ پر یا اللہ روزے رکھے جا رہے ہیں، قرآن کے انوارات ہیں، دن کو بھی انوارات، رات کو بھی انوارات۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں ان انوارات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری قلب و جان میں، ہماری روح میں ان انوارات کو پیوست فرما، اور باقی 11 مہینے بھی یا اللہ آپ کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی نالائکی سے ابھی بھی اور بعد میں ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ مغفرت کا اسرا ہے، ہم سب کو تو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے پہلوں کو بھی معاف فرما، پچھلوں کو بھی معاف فرما، مرد و خواتین کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری معافی فرما، ہماری یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جو دن باقی ہیں یا اللہ پورے اہتمام سے ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قاعدے کے ساتھ روزے رکھنے کی اور رات کو یا اللہ تراویح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے قرآن کا نور یا اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اوقات کو ذکر اذکار سے معمور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرات علماء اکرام کی حفاظت فرما، بڑے مخدوش حالات ہیں یا اللہ، اہل علم کی یا اللہ، اہل علم چھوٹا ہو یا بڑا ہو بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے یا اللہ، تمام اہل علم کی حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی
حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی نظریات کی سرحدات کی حفاظت فرما یا اللہ ایسے دشمن یا اللہ جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو اپنے ارادوں میں ناکام فرما یا اللہ اس کراچی شہر یا اللہ ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، علماء صلحاء کا یا اللہ دینی مدارس کا، ہمارا یا اللہ روحانی علمی رشتے کا شہر یا اللہ اس کی خوب کو بھی حفاظت فرما، خوب کو بھی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دوستوں کو ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما، عافیتیں نصیب فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ ذکاری سب کو مغفرت فرما یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حسن کی یا اللہ والدہ بیمار ہیں ان کو یا اللہ خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، سلیم بھائی کو بھی خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ، رزق کے جو وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، اور دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، جن میں دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔